اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل نصارہ، یہود اور مشرکین میں سے بہت سے افراد کچھ سوالات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جن میں ان کا مقصد آپ علیہ السلام کا امتحان لینا ہوتا تھا۔ اسی طرح بہت سے حق متلاشی بھی آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جو کہ سوالات کے جواب حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے۔ اسی طرح کے کچھ سوالات کچھ وفود نے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ سوالات اور جوابات جاننے کے لیے مکمل ویڈیو کو دیکھیں، ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح ایک یہودی عالم نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر چند سوالات پیش کیے اور کہا کہ میں ان کا جواب آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے ان سوالوں کے جواب دے دوں تو تجھے کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جی، میں اور سے آپ کی بات سنوں گا اور سوچ بچار کروں گا، اور ساتھ وہ ایک تنکے کے ساتھ زمین کوریدنے لگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو یہودی نے کہا، قیامت کے دن جب زمین اور آسمان بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پل صراط کے پیچھے تاریکی میں ہوں گے۔ پھر پوچھا کہ پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ان کو اجازت ہوگی جنت میں جانے کی۔ فرمایا، فقیر اور تنگ دست مہاجرین وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس یہودی عالم نے ایک سوال پوچھا کہ جنت میں جب جائیں گے تو جنتیوں کو سب سے پہلے کیا تحفہ ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کا جگر ان کو تحفے کے طور پر کھانے کے لیے ملے گا۔ پھر اس یہودی نے پوچھا کہ اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے کیا خوراک ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا بیل جو وہاں چرتا رہتا ہے وہ ان کی خاطر ذبح کیا جائے گا۔ پھر اس یہودی نے پوچھا کہ جنت میں لوگ کیا پئیں گے؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل چشمہ سے پئیں گے۔ اس یہودی نے ان سوالات کی تصدیق کی اور ان کے جوابات کی تصدیق کر کے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے ایک اور سوال پوچھا کہ بچہ کبھی لڑکا اور لڑکی کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا، آدمی کی منی سفید ہوتی ہے، عورت کی منی زرد ہوتی ہے۔ ملاپ کے وقت اگر آدمی کی منی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بچہ ہوتا ہے، اس کے برعکس ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچی یعنی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہودی نے کہا، بالکل صحیح، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مذکور ہے کتب احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کی ایک جماعت آئی اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھ سکتے ہو، لیکن تم مجھے اللہ کا عہد دو اور پختہ وعدہ کرو جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا کہ تم اگر ان کو صحیح سمجھو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، یہ شرط منظور ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کون سا کھانا اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا؟ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا، بتائیے منی سے کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا، نبی کی نیند کے متعلق بتائیے۔ چوتھا سوال، کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے پختہ عہد کرو، میں نے صحیح بتا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے اور مجھ پر ایمان لاؤ گے۔ سب نے وعدہ کیا، میثاق اور عہد کیا کہ اگر آپ نے جوابات صحیح دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی جب بیماری طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی، تو انہوں نے ایک منت مانگی، نظر مانی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی تو میں اپنا پسندیدہ کھانا پینا ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا محبوب ترین کھانا اور پینا اونٹوں کا گوشت اور دودھ تھا۔ سب لوگوں نے تصدیق کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے اللہ ان پر گواہ رہنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں وحدہ لا شریک خدا تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ کیا تم جانتے ہو کہ مرد کی منی سفید ہوتی ہے اور عورت کی پتلی زرد؟ ملاپ کے وقت جو غالب آ جائے اسی سے اولاد کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ مرد کی منی غالب آ جائے تو خدا کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ سب لوگوں نے ایک
ساتھ تائید کی تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ اور تورات کا واسطہ دے کر فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے؟ سب نے اتفاق کیا اور تائید کی کہ واقعی نبی کا دل جاگتا ہے اور آنکھ سوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ اس بات پر گواہ رہنا۔ پھر سب نے کہا کہ اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا دوست کون سا فرشتہ ہے، یعنی چوتھے سوال کا جواب دیجیے۔ بس یہی ایک جواب ہمارے اور آپ کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ اگر وہ جواب صحیح ہوا تو ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، اور اگر وہ جواب درست نہ ہوا، ہمارے مطابق نہ ہوا تو ہم اٹھ کر چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سوال کا جواب یہ دیا کہ میرا جو دوست ہے وہ جبرائیل ہے اور وہ ہر نبی کا مہربان دوست ہے۔ یہود نے کہا بس یہ جواب ہمارے جھگڑے کا موجب ہے، اگر کوئی دوسرا فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم مسلمان ہو کر آپ کی تصدیق کرتے۔ پوچھا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ میں نے تمہارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے ہیں؟ سب نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہے جبرائیل کا، تو دشمنی کا جبرائیل کو کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ وہ تو قرآن پاک نازل فرمانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔